بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ ہماری سیریز کا دوسرا پارٹ ہے۔ آپ کلک کر کے پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ دوستو، بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا۔ اس پر روضہ اقدس سے یہ آواز آئی اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے۔ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، ارسل، بلاد بغداد، نشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزبار، خراسان، کھرکان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر تشریف لائے۔ صوبہ راجستھان پہنچے اور اس پورے سفر میں آپ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ چنانچہ آپ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیت سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے اور کھرکان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن کھرکانی کے مزارات پر حاضری دی اور استراباد میں حضرت علامہ شیخ نصیر الدین استرابادی سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خزربیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزبار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزبار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی وہ باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و زور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی
اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا، آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور قرآن پاک سے اس قدر پیار تھا کہ دن بھر میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی یا نیند دگیانی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ کا لباس صرف 2 چادر پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیون لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی، اور پیون لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخشتے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے، ان کی خبر گینی فرماتے، اور اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، اور اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری اور جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے۔